السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک فیمیل تھی اور وہ میرے پاس آئیں اور 6-7 مہینے ہو گئے تھے، اس کا کوئی پرابلم تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، کوئی فیملی ایشو تھا ان کا۔ اور پھر ایک دن وہ مجھے ملی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس دن، اور اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس نے کہا کہ ایک یہ جو ساری پرابلمس تھی نا، وہ صرف ایک تہجد کے سجدے کی وجہ سے سولو ہو گیا۔ لیکن 6 مہینے مجھے کبھی بھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم ملا، مجھے لوگوں کو کہانیاں سنانے کا ٹائم ملا، مجھے لوگوں سے اپنے دکھ شیئر کرنے کا ٹائم ملا، شکوے شکایت کرنے کا ٹائم ملا، لیکن کبھی مجھے تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں کی سنی، اپنی سنائی، لیکن کبھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اور جب میں نے جب تہجد سٹارٹ کی تو وہ صرف ایک تہجد پڑھنے کی وجہ سے میرا سارا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس ہز ٹارگیٹ۔ باقی یہ کہ آپ دعا کریں اللہ سے اور وہ نہ ملے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی دیں گے اور وہی کریں گے آپ کے حق میں جو بہترین ہے۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے کہ all it took works one تہجد۔ تو ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سے بات کریں، یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اور یہیں پر ایک حدیث کا مفہوم بھی شیئر کروں گی جو کچھ یوں ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر آپ مجھے پکارو گے اور مجھ سے امید لگاؤ گے تو میں آپ کے سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں یا توبہ کر لیں تو میں آپ کو میں معاف کر دوں گا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ یعنی آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اپنی لمٹ بھی کراس کر لی ہے، اور اس کے باوجود اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے پاس آ کر سچے دل سے توبہ کرو گے، مجھ سے بات کرو گے، مجھے ریکوگنائز کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کوسچن یہ ہے کہ کیا ہماری ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ مخلوق سے ہم نے امید لگائی ہوئی ہے۔ میں یہاں نوجوان نسل کو مینشن کروں گی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ان کے لیے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں، ان کے لیے کیریئر بدل لیتے ہیں، صرف ایک انسان کو پانے کے لیے، اور اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا۔ بعد میں ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا۔ اور جب انسان مخلوق یا لوگوں سے جب امید لگاتا ہے تو سوائے ایٹ دا اینڈ سوائے دکھ کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم مجھ سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہاری پرابلم سولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کی کتاب ہے ریلیف فرام سٹریس، اور وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف ایک آیت کو پکڑا ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ ایک بات مینشن کرتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کے یہ ایک کام کرتے تھے کہ ان کی دعائیں جو ہیں نا ڈیلے ہو، یا ان کی دعائیں دیر سے قبول ہوں۔ اور آج کل کے لوگوں کے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ آج کل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس دعائیں نا ایسے سیکنڈز میں قبول ہو جائیں۔ میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، میں نے مانگی ہے تو مجھے ملنی چاہیے۔ تو اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے یہ خواہش کرتے تھے کہ دعائیں جو ہے نا ڈیلے ہوں، یعنی دیر سے قبول ہوں۔
کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو، اس ریلیشن کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم سٹریس میں ہیں، تو جو کنیکشن اس ٹائم وہ اللہ کے ساتھ محسوس کرتے تھے، فیل کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ فیلنگ جو ہے نا لمبے عرصے تک یا لمبے ٹائم تک قائم رہیں۔ یہ تعلق انہیں جو ہے نا بہت زیادہ خوشی دیتی تھی، اور یہ بات بہت ہی ہائی لیول کی ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں، مصیبتیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اور انسان پر بہت ساری فیزز یعنی کہ انسان نا بہت سارے فیزز سے گزرتا ہے، اور ہر فیز میں اگر آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ مطلب کلاؤڈز مطلب ایک جو ہے نا آسمان کو چھو رہے ہوں، اور بادلوں جتنے زیادہ ہوں، بادلوں جیسے زیادہ ہوں، اور تب بھی اگر تو میری طرف پلٹے تو بھی تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، فورگیو کر دوں گا، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے۔ اب آدم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کے بیٹے سے یا آدم کی نسل سے، یا کہ اگر تو مجھے مطلب اگر تو میری طرف آئے اور معافی کے لیے میری طرف آئے، اور تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اس نے پوری زمین کو کور کیا ہو، مثال دی جا رہی ہے، یعنی کہ لامحدود گناہ ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا انسان خود بھی، تو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر اس صورت میں بھی انسان اللہ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے بالکل فورگیو کر دوں گا، اور نہ صرف فورگیو کروں گا، معاف کروں گا، بلکہ تیرے جو گناہ ہیں ان کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ نہ صرف گناہ معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا۔ اتنا آسان ایک انسان کو منانا، آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا اس کے لیے انسان خود، اور انسان کو منانے میں، اس کو خوش کرنے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ تو یہ ہیں کچھ مثالیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ایکچول میں ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں، ایکچول میں ہم کیا چیز کھو رہے ہیں، ایکچول میں ہم ہیں کس دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس اچھا عمل لے کر آئے گا تو میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ ریوارڈ ضروری نہیں ہے پیسوں کی شکل میں مل جائے یا پھر کسی اور میٹیریلسٹک فارم میں ہو۔ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، بہترین صحت ہے، اچھے دوست ہیں، اچھا جو ہے نا شریک حیات ہے، اچھی فیملی ہے، اچھے رشتہ دار ہیں، عزت والی زندگی ہے۔ اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک نیکی پر 10 گناہ جو ہے نا آپ کو ثواب ملے گا، اور 10 ریوارڈز آپ کو دیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جو گناہ کرے گا اس کا گناہ 1 ہی لکھا جائے گا۔ اچھا کام کرے گا تو 1 لکھا جائے گا، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، اور جو برائی کا کام ہے یا جو برا کام ہے وہ 1 ہی لکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ پاک کی ذات ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ ہی از آل مرسیفل، کمپیشنیٹ۔ اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں کہ بے شک میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ از آل مرسیفل فار دا کریشن۔ ہلیت الاولیاء کی کتاب میں سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس میں کچھ واقعات صحیح بھی ہیں، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت زیادہ گناہ تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چوری کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، جوا کھیلتا ہوگا، ہر جو گناہ کا کام ہے وہ کرتا ہوگا، مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ تو وہ جو ایریا کے لوگ تھے، اس علاقے کے لوگ تھے، وہ اس سے اتنا تنگ تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ فساد مچاتا تھا، تو وہ لوگ اس سے اتنا تنگ تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو نا، اس کے ہاتھ پاؤں کو چین سے باندھ کر تو اس کو کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک آتے ہیں، مرتا ہے تو مر جائے۔ تو اس دور کے جو نبی تھے ان لوگوں نے اس سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس آدمی کو چین سے باندھا اور اسے دور پھینک کر واپس آ گئے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی،
اور وہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے اور تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا ہے؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس علاقے میں جا کر دیکھو، میرا ولی وہاں پر فوت ہوا ہے۔ اور جب وہ اپنی قوم کو لے کر وہاں پہنچے تو اس بندے کو دیکھ کر وہ اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے سارے اہل علاقہ کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ تو پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص ولی کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ اس دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے دے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا انسان کیسا ہے، اور کب کون کیسے اللہ سے معافی مانگ لے، اور کس کو اللہ بخش دے، کون اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کا کوئی طریقہ پسند آ جائے۔ تو یہ ہوپ کے حوالے سے، امید کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو آپ کو 10 ریوارڈز ملیں گے، اور ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میری طرف بڑھے گا، میں اس کو مطلب ایک پورے ہاتھ، ایک پورے آرم کے ڈسٹنس سے اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ مطلب اگر کوئی ایک قدم میری طرف بڑھے گا تو میں 2 قدم اس کی طرف بڑھاؤں گا۔ تو سٹریس میں آ کر انسان نا اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ اب برائی تو کر لی ہے، حرام چیز استعمال کر لی ہے، تو اب کیا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اب کیا معافی مانگنا، تو مجھے تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شیطان کا نا ایک بہت ہی جو کہتے ہیں ایک بہترین اور جو پاورفل جو ٹول ہے نا، وہ شیطان کا ہے، جس کو استعمال کر کے شیطان جو ہے نا انسان اور اللہ کے درمیان موجود جو ریلیشن ہے اس کے درمیان جو ہے نا ایک ڈسٹنس قائم کر دیتا ہے، ایک دوری پیدا کر دیتا ہے، نا امیدی اور مایوسی کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث شیئر کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے یا پھر کسی سے حقوق العباد میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی پرسنل گناہ ہو گیا ہے یا پھر اللہ کی حدود پامال کر دی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا ہے، تو پھر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ہی ختم ہو گئی ہے، میں تو بالکل بیکار ہی ہو گئی ہوں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔ جب انسان ایک گناہ کے بعد اگر گناہ ہو گیا ہے تو پھر انسان معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد کچھ مطلب جو نیکیاں ہوتی ہیں پھر کرتا ہے انسان، اور اس نیکیوں کے بعد پھر کبھی جو ہے نا ایک گناہ ہو جاتا ہے۔ اوبویسلی جو ردھم ہوتا ہے اچھائی کا اور برائی کا، وہ ایک فلکچویشن فارم میں چل رہی ہوتی ہے، بالکل سموتھ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی جو ایرر ہوتا ہے وہ انسان کی لائف میں آ جاتا ہے، یا انسان کوئی نہ کوئی ایرر کر دیتا ہے، تو اس کے بعد آپ اچھائی بھی کریں۔ لیکن اگر آپ مسلسل ہی برائی کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک جو آپ کا جو دل ہے اس پر ایک کالا ڈاٹ بن جاتا ہے، اور پھر ہر گناہ کے نتیجے میں مسلسل دل پہ جو ہے نا ڈاٹس بنتے جاتے ہیں، اور پھر وہ دل جو ہے نا ایک دن پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو مطلب جو انسان کا ضمیر ہے، یا جو انسان میں جو تھوڑا بہت ریگریٹ ہوتا تھا گناہ کی وجہ سے یا گناہ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس سے کوئی مطلب اس کو ایک پیرامیٹر، ایک جو وہ سگنلز جو ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اوکے یہ کام جو ہے نا آپ نے غلط کیا ہے، تو وہ جو سگنلز ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور پھر اسے نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ نیکی کا بھی کام کریں، تاکہ آپ کے دل پر وہ بلیک ڈاٹ یا بلیک دھبے نہ بنے،
اور پھر آپ کا دل جو ہے نا اس اسٹیج پر نہ پہنچ جائے جہاں پر انسان کو گناہ نہیں لگتا۔